مریض: ڈاکٹر صاحب میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ ڈاکٹر: وہ کب مارتی ہے؟ مریض: ہر ہفتے۔ ڈاکٹر: تم بہت خوش قسمت ہو، میری بیوی کمینی مجھے روز مارتی ہے۔ گھڑی اور بیوی میں فرق۔ ایک آدمی نے ایک شادی شدہ پٹھان سے پوچھا کہ خان صاحب گھڑی اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ پٹھان نے جواب دیا کہ ایک بگڑتی ہے تو بند ہو جاتی ہے، دوسری بگڑتی ہے تو شروع ہو جاتی ہے۔ سردار اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر گیا۔ دوست نے اتنا بڑا خاندان دیکھ کر کہا، حیا نہیں آئی؟ سردار بولا، نہیں، آج اس کا پیپر ہے۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری ہڈیاں وہاں ٹوٹی جہاں ہسپتال بند تھا۔ مجھے ایمبولینس میں لٹایا جس کا پیٹرول کم تھا۔ مجھے رکشے پر اس لیے بٹھایا کیونکہ اس کا کرایہ کم تھا۔ مجھے ڈاکٹروں نے اٹھایا، نرسوں میں کہاں دم تھا۔ مجھے اس بیڈ پر لٹایا جس کے نیچے بم تھا۔ مجھے تو بم سے اڑایا، گولی میں کہاں دم تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کا جسم نہیں ہل رہا ہو تو بجلی والے سوئچ پہ 2 انگلیاں دے دیں، انگ ہل جائے گا۔ لگتا ہے اس سال بھی مونگ پھلی خود ہی چھیل کر کھانی پڑے گی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا، میرا ان سے جھگڑا ہو گیا، میں 3-4 مہینے کے لیے آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ ماں بولی، جھگڑا اس کمبخت نے کیا ہے تو سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ تو رک بیٹی، میں آتی ہوں 5-6 مہینے کے لیے۔ دودھ پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، پھر بلی آج بھی سالوں سے ویسے ہی کمزور کیوں ہے؟ چہل قدمی کرنے سے اگر وزن کم ہوتا ہے تو پھر ہاتھی کا وزن کم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر تیرنے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے تو وہیل مچھلی اب تک بہت پتلی ہو گئی ہوتی۔ روز جلدی اٹھنے سے پیسے میں برکت اور امیری آتی تو اخبار بانٹنے والا BMW میں گھومتا۔ آپ بھی زیادہ چکروں میں مت پڑو، جیسے ہو ویسے ہی ٹھیک ہو۔ پٹھان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینار پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر پشاور لے جا سکتا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ پٹھان بولا، بس تم سب لوگ صرف اٹھا کر اسے میرے سر پر رکھ دو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ مرد عورت کو ڈانٹ اور جھاڑ تو پوری فیملی کے سامنے دیتا ہے، لیکن اس سے معافیاں بند کمرے میں مانگتا ہے۔ شوہر: میں تنگ آ گیا ہوں، تم ہمیشہ میرا گھر، میری کار، میرا کرتی رہتی ہو، کبھی ہمارا بھی کہا کرو۔ اب تم الماری میں سے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بیوی: جان، ہمارا دوپٹہ۔ لندن میں پاکستان سے غداری کرنے والوں کی تعداد کو دیکھ کر ایک انگریز نے غصے میں آ کر کہا، جب تم سب حرام خوروں نے یہیں آنا تھا تو ہمیں وہاں سے کیوں نکالا؟ یہ کہ ایک فلائٹ میں کیپٹن اعلان کرنے کے بعد مائک بند کرنا بھول گیا اور پائلٹ سے کہتا، اب میں ایک کپ کافی پیوں گا اور ایئر ہوسٹس کو کس کروں گا۔ یہ سن کر ایئر ہوسٹس مائک بند کرنے کے لیے دوڑی تو گر گئی۔ پاس بیٹھا ایک پٹھان بولا، ارے خدا کا بندی، آرام سے جاؤ، پہلے وہ کافی پیے گا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق 90% پاکستانی واٹس ایپ پر وائس میسج بھیجنے کے بعد دوبارہ ضرور سنتے ہیں، مطلب ان کو خود کی آواز پر بھی بھروسہ نہیں۔ چائے میں چینی کتنی لیں گی؟ یہ ڈرامہ صرف اور صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو جیسی بنتی ہے ویسی ہی پینی پڑتی ہے۔ ٹیچر: سمندر میں آم کا درخت ہو تو تم کیسے توڑو گے؟ پٹھان: سر، مچھلی بن کر۔ ٹیچر: انسان کو مچھلی تیرا ابا بنائے گا؟ پٹھان: سمندر میں درخت تیری ماں لگائے گی۔ سردار اپنے ایک دوست سے: یار، جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو مجھے اپنی بیوی اتنی اچھی لگتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ اس کو کھا جاؤں۔ دوست: اور اب؟ سردار بولا، اور اب میں سوچتا ہوں کہ کھا ہی جاتا تو اچھا تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ہر بات فنی اور ہر چہرہ حسین دکھائی دینے لگے تو فوراً کوئی کڑوی چیز کھا لو، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اپنی بیوی کی تصویر بٹوے سے نکال کر ایک مرتبہ ضرور دیکھ لو۔
میں اور میرا موبائل ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہیں۔ اب آپ لوگ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بیٹا: ابو، آپ کے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ بیٹا: جب بھی تم ایک جھوٹ بولتے ہو میرا ایک بال سفید ہو جاتا ہے۔ بیٹا: اب میں سمجھ گیا کہ دادا جان کے تمام بال سفید کیوں ہیں۔ ایک شخص اپنے سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ دماد صاحب نے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کو کتا کھا گیا۔ لوگوں کی پچھلی سردیوں والی جیکٹ سے پیسے نکل رہے ہیں اور میری جیکٹ سے مونگ پھلی کا ایک دانہ نکلا ہے۔ یہ ٹیلنٹ بھی صرف اور صرف پاکستانی قوم میں ہی پایا جاتا ہے کہ اگر دروازہ کھٹکنے پر پوچھو کون ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ میں ہوں۔ پپو کہتا ہے کہ میرے سارے دوستوں نے گھونگھٹ اٹھا لیے ہیں اور ایک میں ہوں جو ابھی تک کہتا ہوں دوپٹہ اٹھا لیجئے باجی، ٹائر میں آ جائے گا۔ یہ بھی اس کی محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر کی ساری دیواریں چھوڑ کر مجھے ہی چونا لگایا۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے زوم کر کے دیکھتا کوئی اور ہے۔ ایک دکان بند تھی، اس کے شٹر کے باہر ایک نوٹس لگا ہوا تھا جو کہ یہ تھا، اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کام اور کپڑے دھونے کی وجہ سے دکان بند رہے گی۔ کلاس میں کسی سے مت لڑو، کیا پتا امتحان میں اسی کے پیچھے والی سیٹ مل جائے۔ دل ہی اٹھ گیا ہے ہر چیز سے سوائے کھانے پینے اور سونے کے۔ ایک دن بابا جی کو فارغ بیٹھے دیکھ کر پوچھا، بابا جی یہ بتائیے ہسپتال کسے کہتے ہیں؟ بابا جی مسکرائے، پھر اپنے حقے سے ایک لمبا سا کش مارنے کے بعد فضا میں دھواں کے بادل چھوڑتے ہوئے فرمایا، پتر، زمین سے آسمان پر جانے کے لیے راستے میں جو ٹول پلازا آتا ہے اسے ہسپتال کہتے ہیں۔ لڑکی: بھائی یہ قیمے والی بانسری کتنے کی ہے؟ دکاندار: بہن جی اسے سیخ کباب کہتے ہیں۔ مجھ سے تو گلی ڈنڈا نہیں کھیلا جاتا، تیرے دل سے کیا خاک کھیلوں گا۔ ایک آنٹی کہہ رہی تھی کہ بیلن سے روٹیاں گول اور شوہر سیدھے ہوتے ہیں۔ دو پٹھان ایک حادثے میں مر گئے، رشتہ آیا اور دونوں سے پوچھا کون ہو؟ بولے مسلمان۔ ایک نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا اخلاص خان۔ رشتے نے کہا سورہ اخلاص سناؤ، اس نے جلدی سے سنا دی اور بچ گیا۔ رشتے نے دوسرے سے پوچھا تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا نام تو یاسین خان ہے مگر پیار سے کوثر کوثر کہتے ہیں۔ شوہر نے بجلی کا بلب ٹھیک کرتے ہوئے بیوی سے کہا بیگم ذرا یہ تار پکڑنا۔ بیگم نے تار پکڑی۔ شوہر نے حیرانگی سے پوچھا کچھ نہیں ہوا بیگم؟ بیگم نے جواب دیا نہیں تو۔ شوہر بولا اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ دوسری تار میں ہے۔ ایک مزدور شام کا تھکا ہارا مزدوری لے کر گھر گیا، بیوی نے جاتے ہی اس سے پوچھا تم میری خاطر کیا کر سکتے ہو؟ کہتا کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی چائے چھوڑ دے۔ آگے سے کہتا کون ہے تم؟ ایک فیصلہ بازی کو اس کی گرل فرینڈ کہتی کہ میں تیری خاطر ہر دکھ درد سہ سکتی ہوں۔ انہیں تتا کر کے چمٹا لاتا، ان 2 دن تو بول چال بند ہے، جھوٹی جھوٹی جھوٹی۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لڑکیاں شادی کے لیے گنجے لڑکوں کو ریجیکٹ کرتی ہیں ان کے شوہر شادی کے 5 سال بعد ہی گنجے ہو جاتے ہیں، اور جوابی ریسرچ جو لڑکے شادی کے لیے موٹی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی بیویاں شادی کے 2 سال بعد ہی موٹی ہو جاتی ہیں۔